اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون 14واں پارہ سورۃ الحجر سورۃ النحل آیت نمبر 19۔ واللہ اور اللہ تبارک و تعالی یعلم جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس آیت میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مشکل کشا حاجت روا الہ ہے۔ جس طرح چاند ستارے سیارے یہ سارا نظام تو اللہ تبارک و تعالی ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز پیچھے ہم نے جو پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں کیا ہیں؟ بے شمار ہیں، تم گن نہیں سکتے۔ مقصد کیا؟ جب تم گن نہیں سکتے تو پھر اس کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ اب اس میں کیا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو ظاہری یا چھپا کے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، پھر بھی وہ تمہیں اپنی نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا اور تم پر انعام برسا رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، لیکن وہ تمہیں دے رہا ہے، یہ اس کی مہلت ہے۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، والذین اور وہ لوگ یدعون وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یخلقون وہ نہیں پیدا کر سکتے شیئن کچھ بھی۔ جن کو آج پکارا جا رہا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی بابا شاہ جمال، پتر دیرتا لال، نورانی نور، حل بلا دور، یہ کیا ہے؟ ہر بلا دور کرنے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ غریب نوازنے والا کون ہے؟ دینے والا داتا دینے والا کون ہے؟ تو ان کے پیچھے یہ لوگ لگ چکے ہیں، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، کچھ بنایا ہے۔ آگے دیکھیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو بنائے کچھ، جو پیدا کرے وہ خالق، جو پیدا ہوئے وہ مخلوق، ان کا خالق کون ہے؟ یہ ہے بے بسی ان کی عاجزی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو خود پیدا ہوں وہ خالق ہو سکتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہوا ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے نہیں ہے، تو وہ خالق ہے جس نے پیدا کیا، یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ آگے دیکھیں، اموات وہ مردے ہیں، اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء بے جان ہیں۔ کون مردے ہیں؟ جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا ہو گئے؟ مر چکے ہیں۔ اچھا، کافی تھا وہ مردے ہیں، کافی تھا نا۔ آگے اللہ نے فرمایا غیر احیاء زندے نہیں ہیں، سنتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے زبردست طریقے سے رد کر دیا، وہ زندہ نہیں ہے۔
وما یشعرون، اور نہیں وہ جانتے، ایانا کب، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے. ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے قبر سے. اور جو معبود ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. لہذا یہ معبود یہ عاجز ہیں، یہ بے بس ہیں. ٹھیک ہے جی. الہکم الہ واحد، الہکم تمہارا معبود تو الہ معبود، واحد اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی شریک، فی ذاتہ و صفاتہ، اس کی صفات میں کوئی شریک یا ثانی نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک یا ثانی نہیں ہے. جو پیدا کرتا ہے وہی الہ ہے، جو پیدا کرتا ہے وہی الہ ہے. اور جس کو پتا ہے کہ آخرت کب ہوگی وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے. فالذین، پس جو لوگ لا یؤمنون یقین نہیں رکھتے بالآخرت آخرت پر. کیا معنی؟ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ معبود ہے تمہارا، وہ اکیلا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اس سے سمجھ کیا آیا؟ کوئی سمجھ آئی بات اس میں؟ یہ تو ہو گیا نا، تمہارا معبود اکیلا اللہ ہے، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی اگنی، اب دوسرا مسئلہ ہے، وہی شرک کرتے ہیں. آپ اٹھائیں سورۃ الزمر آیت نمبر 45 45. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب اکیلا، ذکر ذکر کیا جائے، وحدہ اکیلا، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوبہم، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سکڑ جاتے ہیں. یہ اکیلا اللہ سارا کچھ کر رہا ہے، یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے 1,00,000 جو مسلمان کیے تھے یہ بھی تو کرنی دھرنی والے تھے، یہ فلانی کرامتیں. اللہ کا ذکر کرو ان کا دل سکڑ جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، ان لوگوں کے دل لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ یہاں توحید کا ایک پہلو ہے. اگر وہ سمجھیں اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ مارے گا، اللہ پھر ہمیں زندہ کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تو وہ کون ہے؟ الہکم الہ واحد. جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہی کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ ان کا ذکر کیا جائے تو پھر کیا ہے؟ خوش ہو جائے. ہاں جی یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار تھی، اسی لیے تو ہم سارا کچھ کرتے ہیں. ایک چیز یعنی اس میں یہ ہے کہ توحید سے پھسلا کر شرک کی طرف لے جانے والے اعمال، ایک یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی شرک کی طرف جاتے ہیں. ایک چیز آگے دیکھیں، قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں، ان کے دل اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید کی دلیل کو نہیں مانتے. اللہ نے کتنے دلائل دیے؟ چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین، یہ سارے دلائل تھے نا. وہ دلائل کو نہیں مانتے. کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیلیں تو ہیں، اللہ نے ساری دلیلیں دی، دو رکوع دلیلوں کا دیا ہے سمجھانے کے لیے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کھا تو رہے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کو مانتے نہیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کو مانتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہی ہے. انکار کر رہے ہیں. یعرفون نعمت اللہ، یعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرون پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. نعمت کا کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے. جو شکر نہ کرے وہ انکار نہیں کرتا، وہ کفر کرتا ہے.
اب ہم اس کو تھوڑا سا قیاس کر کے دیکھیں. اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میں شکر کر رہا ہوں، عملی، زبانی، مالی. مال دیا ہے، مالی. یہ نماز بدنی شکر ہے، زبانی الحمدللہ. اور سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی توحید، اور سب سے بڑا شکر نہیں، اللہ کی توحید کے اقرار، اس کو ماننا، شرک کی طرف نہ جانا. یہ ہے. آگے دیکھیں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. تیسری چیز وہ کیا ہے؟ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. تکبر جو ہے انسان کو خیر خائی کی طرف نہیں آنے دیتا. تکبر خیر خائی یا اچھائی کی بات سننے بھی نہیں دیتا، اور متکبر بندہ اس بات کو مانتا بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ کھڑا، اللہ کے رسول ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر وہ یہ ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، حق بات کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے. وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. لباس تو میرا ہے، خوبصورت میں ہوں، یہ کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تین باتیں ہیں، یہ تین اسباب ہیں جو انسان کو توحید سے شرک کی طرف لے جاتے ہیں. ایک آخرت کا انکار کرنا، دوسرا ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، دلائل کی کمی نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اور تیسری چیز تکبر. تکبر انسان کو خیر خیر کی طرف نہیں آنے دیتا، خیر خیر کی باتیں نہیں سننے دیتا ہے، نہ ماننے دیتا ہے. لا جرم، یقیناً ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی، لا یحب المستکبرین، پسند نہیں کرتا غرور کرنے والوں کو. کن کو پسند کرتا ہے؟ جو عاجزی کرنے والے ہیں. پھر دیکھیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو وہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء، وہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.